السلام علیکم۔ خالد رضوی۔ آج میرا موضوع ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے روحانی ایک مؤثر علاج ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس وقت کورونا پینڈیمک کی وجہ کر ڈپریشن اور انگزائٹی کئی گنا بڑھ گئی ہے، یعنی 8% سے 23% تک، اور ہر 5 میں سے 1 آدمی USA میں اس کا وکٹم ہے اس وقت۔ جیسا کہ اور پھر اس کے علاوہ ڈپریشن پہ یعنی اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس پہ جو انڈسٹریز جو گلوبلی جو چل رہی ہیں، تقریباً اپراکسیمیٹلی $28 ملین کی انڈسٹریز ہیں، اور یہ اس وقت جہاں کورونا یا پینڈیمک کے بہت سارے احتیاطیں ہو رہی ہیں، وہاں اس کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ ووہان میں اگر دیکھیں تو وہاں اگر یہ واقعہ ہوا تھا تو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ لائے گئے تھے اس وقت۔ تو بہرحال اس وقت میرا جو موضوع ہے وہ اسی پہ کہ یہ ایموشنل ڈس آرڈر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں یاس ہے، حسرت ہے، نا امیدی ہے، غم ہے، ماضی کا کوئی غم ہے یا مستقبل کا خوف ہے، اور یہ فیئر، یہ اسٹریس، یہ اینگر، یہ سب کچھ اسی کے اندر آتا ہے، اور اس کی وجہ کر پوری نیورو کیمسٹری ہماری چینج ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس کو کس طرح سے اس کا کیا اینٹی ڈپریسنٹ اس کا علاج ہے؟ سائنس کے پاس اس کا ایموشنز اور فیلنگز کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بہت ایک لمیٹڈ ایریا ہے سائنس۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صرف یہ کہہ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پازیٹیو تھاٹس لے کے آئیں۔ اصل وجہ جو ہے اس کی جو روٹ کاز ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو میں بڑا اہم بات آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت زندگی کی روا روی میں، جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت یعنی ہسٹری میں اتنی زیادہ ہیومن ہسٹری میں ڈسٹریکشن کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج ہے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے متعلق ہی کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اندر کی دنیا کی طرف ہم جھانکیں، انر ورلڈ جو ہمارا ہے، ہم اس کو لرن کریں کہ کس طرح ہم وٹنس کر سکتے ہیں اپنے تھاٹس کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی سینسیشنز کو۔ تو اس طرح اگر ہم جب تک کہ یہ سیلف اویئرنیس ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، ہم یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے۔ یعنی یہ بس کھائے پیے اور پھر ریسائیکل آف ارتھ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو سب سے پہلے ہم ایڈریس کریں گے تو ہم اپنے اس طرح کے جو ایموشنل اور ڈس آرڈرز ہیں اس کو ہم صحیح معنی میں کنیکٹ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ کوارنٹائن ہے، تو میں اسے کہتا ہوں قرآن ٹائم اس کو بنایا ہے۔ جیسے کہ قرآن کتاب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تمہارے لیے ہم نے قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کو سمجھیں، اس کو ریسائٹ کرنا، اس کا تدبر کرنا، اس پہ تفکر کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے اندر بہت کچھ ہمیں ایموشنل ڈس آرڈر کا علاج ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ انسان کی سب سے پہلے تخلیق کیسے ہوئی، قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق۔ تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سورہ صاد اور سورہ ہجر دونوں میں آئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ آدم کو یعنی انسان کو جب بنا رہے تھے
تو اس پر کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور جب ایسا ہو کہ میں تمہیں یعنی نوک پلک اس کا تمہارا ٹھیک کر لوں، درست کر لوں، ایک وجود تکمیل کو پہنچ جائے، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سجدہ گر پڑو یا سر بسجود ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پہ سارا جو اہم جو چیز ہے، میں جس کو بہت ایمفسائز کر رہا ہوں، وہ ہے یعنی انسانی روح جو ہے روح ربانی ہے۔ ہماری روح کہاں سے آئی ہے؟ ہماری یہ روح جو ہے یہ صفات الہیہ کا عکس ہے۔ جیسا کہ غالب اپنے شاعری کے انداز میں اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو اس شعر پہ بھی غور کریں، اور پھر اس آیت پہ، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں علامہ اقبال بھی، جہاں ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں، بانگ درا میں کہتے ہیں میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکاں کہ لا مکاں ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ تو وہ بھی اسی کی تلاش میں، اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جو کہ ہم سب سے پہلے اپنی خودی کی تلاش جسے کہتے ہیں، اپنے سیلف کی تلاش، اور اپنے ایسنس کی تلاش، اپنے روح کی تلاش، جب تک کہ ہم اپنے انر ورلڈ سے واقف نہیں ہوں گے، ہم کسی بھی اس طرح کے ڈیزیز کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ایک حدیث میں کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اخلاق خداوندی اپناؤ، یعنی لو، کمپیشن، رحمان و رحیم ہے۔ اسی طرح کی صفات ہمارے اندر بھی، جو کہ ہم کہتے ہیں سورہ 3 میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ہم نے بہت احسن طریقے سے پیدا کیا۔ یہ احسن طریقہ ہے، لیکن ہماری روح ہم اس کو پلوٹ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تخلقوا باخلاق اللہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایمان، اصل میں ایمان کیا ہے؟ ایمان باللسان نہیں ہے، بلکہ یہ شعوری احساس کا نام ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا سب سے پہلا یہ جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الف لام ہے، الہ، اور اس کا مطلب ہے حیرت، درماندگی۔ یعنی اللہ کے اوپر آپ سوچتے ہیں تو ابتدا بھی حیرت ہے اور انتہا بھی حیرت ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نماز اور صلاح جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارے اندر شعوری احساس ہونا چاہیے۔ اب آپ آج کل جو یہاں ہمارے دیپک چوپڑا ہیں جو چوپڑا سینٹر ہال بھی چڑھاتے ہیں، تقریباً 90 بکس انہوں نے میڈیسنز پہ لکھی ہیں، اور آج کل آپ جتنا بھی ان کے پروگرام آپ دیکھیے گا، ٹوٹل میڈیٹیشن بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور زیادہ تر اپنے چاہنے والوں کو میڈیٹیٹ کیا کرتے ہیں۔ ہم کتنی عجیب کس طرف ہم اس وقت جا رہے ہیں، جس کو کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کافوری شمع موجود ہیں، لیکن ہم دوسرے کے دیے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی عظیم قرآن ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کو ہمیں اس پہ غور و تدبر کرنا چاہیے، اور یہ بہترین وقت ہے جس کے اندر اپنا کانٹمپلیٹ کریں، ہم اس کے اندر سوچیں، فکر کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اللہ سے ہمیں چاہیے کہ تعلق بڑھائیں، اللہ سے کنیکٹ کریں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہم ایون مطلب ہے کہ ہماری نمازیں اور ہماری عبادات جو ہیں وہ بھی ہم شعوری طور پر کانشیسنس کے ساتھ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس وقت اس کا پراپر جو اس کا ہمیں افادیت جو اس کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم جب کائنات کو کئی جگہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی
जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। क्या हो गया है, तुम देखते नहीं हो कि हमने आसमान किस तरह ऊंचा कर दिया, रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और किस तरह हमने पहाड़ को जमा दिया है, व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और हमने ज़मीन को किस तरह बिछा दिया है। तो ये चीज़ें हमें सोचने और तदब्बर करने के लिए कुरान हमें बार बार, ताकि हमारे ईमान को हम सॉफ़न, हार्ट को सॉफ़न किया जाए। तो अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी नेमत हमें अता की है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और कुरान, इन दो रास्तों पे हम चलते हैं तो हमें इस तरह की, चाहे वो इमोशनल डिज़ीज़ हो या फ़िज़िकल हो, इन सब चीज़ों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक वाक़या है, मौलाना रूमी अपनी तशबीहात और तमसीलात में बयान फरमाते हैं कि हम लोग कहा कि इंसान का ये हाल है कि एक चूंटी की तरह के महल में वो है, तो वो ये महल का उसको एहसास ही नहीं कि हम महल में हैं। बिल्कुल इसी तरह ये है कि हम अपने घरों में हैं और हमने कभी ऐसा वक्त भी नहीं निकाला, कभी हम देखते भी नहीं हैं कि आसमान को अल्लाह ताला ने किस तरह बनाया है, ज़मीन क्या है, पूरा इकोसिस्टम कैसे है, रात और दिन किस तरह हैं, हम इस पे सोचते ही नहीं हैं। और अगर हम इस पे सोचते तो अपने क्रिएटर पे भी सोचते, अल्लाह से भी ताल्लुक़ बढ़ता। इसी तरह हम एक बहुत बड़े राइटर हैं जो कि 19th सेंचुरी के फ़िलासफ़र हैं, सोरेन केरकेगार्ड, फ़िलासफ़र ऑफ द हार्ट कहलाते हैं। और ये इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज़म के पायनीर कहलाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, सिकनेस अनटू डेथ। ये बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। उसमें यही कहते हैं, द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड ऑफ ऑल लूजिंग द सेल्फ। इफ़ यू फॉरगेट गॉड यू फॉरगेट योर सेल्फ। यानी वो इस बात को कहते हैं, इफ़ यू डोंट, अगर हम अल्लाह को भूलते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। सोरेन केरकेगार्ड जो है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है और उस पर बार बार ये वो कहते हैं कि गॉड का तस्वुर जो है इंसान को फिर बोर नहीं करता है। वो ये है कि आम ज़िंदगी में कहते हैं, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, कहते हैं कि जब हम जहाँ कहीं भी हो हम तुम्हारे साथ होते हैं, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इसी तरह वो भी यही बात कहता है कि आज जो इतना बड़ा क्राइसिस है इमोशनल डिसऑर्डर का और अंदर की दुनिया का, आज टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छा बड़ा लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, जर्नी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे अपने इनर वर्ल्ड का। तो उसके बाद हम यही कहते हैं कि इससे बेहतर कोई वक्त नहीं होगा कि हम तदब्बर और तफक्कुर करें कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया क्यों बनाई है, कि ये कायनात रात और दिन में। जो एक आयत है इसमें कुरान की, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार लिआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक वक़िना अज़ाबन्नार। बेशक बिला शुबहा आसमान और ज़मीन की खिलकत में और रात और दिन के आने और जाने में अरबाब दानिश के लिए बहुत मार्फत है और हक़ को तलाश करने में। और ये वो लोग हैं, वो लोग जो कि अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उठते बैठते लेटते, और फिर वो फ़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन क्यों बनाई है, और ये रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा, क्या ये यूं ही बना दिया है बस कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है इसके, इस सारे दुनिया के बनाने का, इस कायनात के बनाने का। तो हमें जब तक कि हम ज़िक्र यज़्कुरून अल्लाह यानी ज़िक्र करना, हम ज़िक्र और फ़िक्र जो है हमें
یعنی اس آیت میں ہمیں ذکر اور فکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ذکر اور فکر سے دلوں کی غفلت دور ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے دلوں پہ اور معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جس میں ایسٹرو فزسٹ اور نیورو سرجن انوالو ہیں، اور اب تک جو کچھ انہوں نے انویسٹیگیٹ یا انہوں نے آبزرویشن جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ کاسموس اور ہمارے جسم جو ہے، انسانی جسم یا ہیومن باڈی جو ہے، اور اس میں خاص طور برین، وہ کتنا زیادہ اس میں مماثلت ہے۔ دیٹس وائی وی آر دا پارٹ آف دا نیچر۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ گلیکسی جو ہے، جہاں 100 ٹریلین پلانٹس ہیں، اور اتنا ہی آپ سمجھیں اس گلیکسی میں ہمارے برین میں 60 ٹریلین ہمارے نیورونز ہیں، اور اس کے علاوہ جو کاسمک ویب ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اتنا ہی کمپلیکس ہمارا برین ہے، اور جتنا ہمارے 30% ہمارے برین میں جو واٹر ہے، اتنا ہی ڈارک انرجی جو ہے ہمارے کاسموس میں ہے۔ لہٰذا ہم اس پہ ان چیزوں پہ تحقیق کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا اور اس پہ سوچنا اور فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم پہ غور کرنا، اور اس کائنات سے جس طرح ہمارے جسم میں 75% پانی چاہیے ہوتا ہے، اتنا ہی ہمارے پلانٹ ارتھ میں بھی پانی ہے۔ اسی طرح درخت ہیں جو کہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور ہم CO2 نکالتے ہیں، ہمارے لنگس، اور اس درخت کا ایک خاص تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم جو ہے اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو آور باڈی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو کائنات ہے اس پہ غور کریں، اور کچھ مشورے یہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں پریونٹیو میجرز کے طور پر کہ اور کس طرح سے ہم کوپ اپ اس ڈپریشن، یہ انگزائٹی، یہ ایموشنل ڈس آرڈرز کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو اینی سکسیس، کوئی بھی کامیابی ہو یا ناکامی ہو، ہمیں ٹرسٹ ان گاڈ، توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور راضی برضا ہونا چاہیے اللہ کی مرضی، جو باذن اللہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی بھی غم کو، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی حادثے کو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک اولاد جن کی وفات ہوئی تھی، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آنسو تو ایک نیچرل سی چیز ہے، تو وہ تو آنسو تو آئیں گے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی یہی بات کہی تھی کہ ہمیں اللہ کی مرضی کے اوپر ہمیں اس پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو توکل علی اللہ پہ بہت زیادہ اس کو فوکس کریں اور راضی برضا کی کیفیت میں رہیں۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں ایک اور ہے کہ کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے اندر کی دنیا کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہے کہ انسان کے اندر ایک مثال ہے کہ بیٹل گراؤنڈ میں، یعنی میدان جنگ میں، اگر کسی ایک صاحب کے اندر خوف آتا ہے بہت زیادہ، تو ان کو وہ چاہیے کہ اپنے فیئر کو ختم کرنے کے لیے کوئی کامیاب جو سپاہی ہے جس نے مقابلہ کیا اور اس کی پوری سٹوری کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، تو پھر ان کے اندر وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ حمیت اور غیرت جو ہے وہ بعض وقت شہوت کو ختم کرتی ہے۔ تو ایک نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، ایک ایموشنل اس کو دوسرے سے نیوٹرلائز کرنے کی اسٹریٹجی بھی بڑی اہم ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک اور چیز جو کہ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اس انگزائٹی اینڈ ڈپریشن اور جو سارے جو کہنا چاہیے ٹراما کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں یہی ہے کہ ایک تو ہم سلیپ کے اوپر ہم نے نیند کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے، کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لیل و نہار، یہ رات اور دن، اور جتنی بھی اسپیسی اس کائنات میں ہیں، وہ اپنے حساب سے جو قدرت نے مقرر کیا ہے، جو ان کے اندر وہ اس حساب سے نیند لیتے ہیں۔ تو ہیومن اسپیسی ایک ایسا ہے جو کہ
ہمیں ہم اپنے نیند کو روک رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کائنات کے حساب سے سوتے اور جاگتے نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیپ سلیپ اور گہری نیند جسے کہتے ہیں، جس میں آر ای ایم ہے ریپڈ آئی موومنٹ اور این آر ای ایم جو ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ، یہ دونوں ہمیں ایک رات 10 سے 4 بجے تک جو ہمارا میلاٹونین ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو 1/3 آف اور لائف جو ہے، جو ایک ٹیمپرری ڈیتھ کی کیفیت ہوتی ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. چاہے وہ کوئی بلینر ہو یا ٹریلینر ہو یا زلینر ہو، اس کو بھی وہ نیند 1/3 آف لائف دینا پڑے گا اس نیند کے لیے، تبھی جا کے. ورنہ ہمارے انسان کے اوپر اگر یہ کیفیت ہے تو اگر ایک دن بھی اگر اس کی نیند نہیں ہوتی ہے پوری ساری رات، اگر وہ جاگ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور وہ بری طرح اس کے مطلب ہے کہ نارملسی پہ اثر پڑ جاتا ہے، اور اس کا ایموشنل اور ڈسٹریس جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیند کو، اور یہ وائس ورثہ ہے کہ آپ اینگزائٹی ڈپریشن میں نیند نہیں آتی ہے، نیند کی وجہ کر یہ آتا ہے، تو دونوں ہے. اس کو ہمیں اسٹریٹن کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کیفیت کو ہم ٹھیک کریں. اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ I will entertain any questions related to metaphysics, like کوئی بھی ہو، ہم کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی ایسا ہو، وہ کامنٹس میں دیں اور ہمیں ای میل کے ذریعے بھیجیں، جس میں میٹا فزکس کے ایشو، جس میں اللہ ہے، روح ہے اور آخرت ہے، جس کو کہ ہم بھول چکے ہیں. ہم صرف دنیا اور جسم اور کہنا چاہیے کہ کائنات نیچرلسٹ بنتے کہ کائنات ہے، لیکن اس کائنات کا چلانے والا مطلب ہے اس کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم آئی ول ریکویسٹ، ول اپریشیٹ اگر آپ نے جو ہے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ کر لیں، تاکہ یہ ایک موٹیویشن ہمیں مزید ہم اس طرح کی معلومات آپ تک جو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے، موسٹ آتھینٹک ہوتی ہے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. اور اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کا چین اور قرار ہوتا ہے.